اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ انہیں اف تک نہ کہو اور ان سے نرمی سے بات کرو اور نرمی کے بازو کو ان کے لیے سمیٹ لو۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے اس کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیتیں کریمہ ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے فوراً بعد کہا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بظاہر اس میں کوئی نسبت نظر نہیں آتی، کہاں اللہ تبارک و تعالی کہاں ماں باپ، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ماں باپ میں اور اللہ تبارک و تعالی میں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کی پیدائش میں، انسان کے وجود میں، انسان کی تخلیق میں ڈائریکٹ سبب اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہے، کہ انسان کو اللہ نے ہی پیدا کیا، لیکن اللہ نے انڈائریکٹ کسی کو سبب بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا ہے، اور انسان میں ماں باپ کو بنایا ہے۔ تو ہماری ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے، ہمارے وجود میں اگر کسی کا سب سے بڑا کردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر ہمارے پیدائش میں کسی کا سب سے اہم کردار ہے تو وہ ماں باپ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، کہ ہماری تخلیق میں، ہماری پیدائش میں اگرچہ ڈائریکٹ سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن انڈائریکٹ اللہ نے ماں باپ کو سبب بنایا ہے۔ تو ہماری ذات پر انسانوں میں اگر سب سے بڑا کسی کا احسان ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ اسی وجہ سے ایک صحابی نے حضور سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، ہمارے حسن سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، امک، تیری ماں۔ صحابی رسول نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ پھر کون؟ تو سرکار نے فرمایا، امک، تیری ماں۔ صحابی نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ پھر کون؟ تو حضور نے فرمایا، امک، تیری ماں۔ وہ صحابی تھے، ان کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ تھا، وہ تھکے نہیں، وہ ہارے نہیں۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ پھر کون؟ سرکار نے فرمایا، ابو کا، تیرا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا اور 4تھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری پیدائش، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے وجود میں، ہماری تخلیق میں اللہ نے ماں باپ دونوں کو سبب بنایا، تو سرکار نے ہمارے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ماں کو کیوں بنایا؟ 3 مرتبہ ماں کا نام لینے کے بعد باپ کا نام کیوں لیا؟ جبکہ ہماری پیدائش میں جو کردار ماں کا ہے وہی باپ کا بھی ہے۔ اگر باپ نہ ہوتا تو ہم پیدا نہ ہوتے، اگر ماں نہ ہوتی تو ہم پیدا نہ ہوتے۔ تو ہمارے وجود میں، ہماری تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو سبب بنایا، تو سرکار ماں کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں؟ ماں کا مقام باپ سے کیوں بڑھا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی قرآن مجید نے دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہر سوال کا جواب ہے۔ اگر آپ غور سے پڑھیں تو دنیا میں کوئی ایسا سوال نہیں جس کا جواب قرآن کے پاس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے، وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور اس کے بعد ایک نقطہ ارشاد فرمایا ہے، وَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ماں نے
آپ کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا، تکلیف کے ساتھ آپ کو جنا، تکلیف کے ساتھ آپ کو دودھ پلائی۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں، پیٹ میں رکھنا، اس کو بچے کو جننا، اس کے بعد دودھ پلانا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں باپ ماں کے ساتھ شریک نہیں ہے، صرف اور صرف اس میں ماں اکیلی ہے۔ تو تین چیزوں میں ماں باپ سے بڑھ جاتی ہے، اسی لیے سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا امک کا، تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، علمائے اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا مقام باپ سے بڑا کیا ہے کہ ماں کا کردار زیادہ ہے بچوں کی پیدائش میں، بچوں کی